السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ یاد رہے گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ دہر پارہ 29 اور 18 آیت تک ہم نے پڑھا ہے تجوید کے ساتھ اور درست تلفظ کے ساتھ۔ تو چلے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ۔ وَيَطُوفُ، یا کو لمبا نہیں کرنا، ویا یا زبر یا اتنا سا لمبا کرنا ہے، واو زبر وا یا زبر یا ویا طوف، البتہ تو پیش واو ساکن تو، اسے واو مدہ کہتے ہیں، اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ اور فا کو پھر سے لمبا نہیں کرنا۔ اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَيَطُوفُ، فو کرنا غلط ہے، فا پیش فو، بس اتنا سا پڑھنا ہے وَيَطُوفُ۔ زیادہ تر جو اگر غلطیاں دیکھی جائیں عام طور پہ غلطیاں کی جاتی ہیں، 100% غلطی جو ہوتی ہے لفظوں کو لمبی کرنے والی ہوتی ہے، تو اس غلطی پہ اگر قابو پا لیا جائے تو باقی سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح سیدھا پیش ہے یہ، یا زبر یا زیر کو لمبا کرنے والی غلطی۔ علیہم، عین سیکھنے کی کوشش کریں، علیہم، علیہم اور علیہم دونوں میں فرق ہے، دونوں کا معنی الٹ ہے، دونوں الگ الگ ایک لفظ ہیں، تو آپ اس کو وہی پڑھیں جو لکھا ہوا ہے۔ یہ علیہم نہیں لکھا بلکہ یہ لکھا ہوا ہے علیہم، ٹھیک ہے۔ ولدان مخلدون، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے ہوگا غنہ؟ ولدان مخلدون، جی یہ خوا پر پڑھیں گے کیونکہ خوا جو ہے حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، کون کون سے ہیں؟ خوا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ یہ 7 وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اِذْ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منثورا۔ اچھا، اِذْ رَأَيْتَهُمْ، یہ جو را آپ کو نظر آ رہی ہے، ایزا، سوری معاف کیجیے گا، ایزا حمزہ سے ایزا زبر الف زا، ایزا، رأیتہم، را کو پر پڑھیں گے۔ جب را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم پڑھیں گے رأیتہم۔ اگر ہم باریک پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رأیتہم، ٹھیک ہے، رأیتہم اور رأیتہم، آپ خود اس میں فرق کا اندازہ کریں اور درست سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حسبتہم، یہ ہا ہے اور یہ حا ہے، مخرج سیکھ لیں، ہا اور یہ کیا ہے؟ حا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حسبتہم۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ وہ حروف ہیں کہ جب ان کے اوپر اس طرح کا جزم آ جائے یا اس کو جزم یا ساکن کہتے ہیں تو پھر جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم کیسے جھٹکا دیں گے؟ حسب، حسبتہم لؤلؤا منثورا۔ اچھا، لؤلؤا حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو یہاں پہ ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے لؤلؤا تو وہ غلط پڑھتا ہے، یا کوئی پڑھتا ہے لؤلؤا منثورا تو وہ بالکل درست پڑھتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لؤلؤا۔ اچھا، یہاں پہ بھی غلطی کی جاتی ہے، حمزہ کی غلطی بھی کی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں لو، لیکن یہاں پہ اگلے لام کو لمبا بھی کیا جاتا ہے۔ ایک واو کے اوپر ساکن ہے حمزہ کے اوپر تو ساکن کریں گے، دوسرے واو کے حمزہ کے اوپر 2 زبر ہے تو اس کو 2 زبر حمزہ کے اوپر پڑھے جائیں گے، نہ کہ واو کے اوپر۔ تو یہ کیا ہوگا؟ لؤلؤا۔ یہ جو اگلا لام ہے یا پچھلا لام ہے دونوں کو لمبا بھی نہیں کر سکتے۔ فرض کر اگر کوئی پڑھتا ہے لو لو ام تو وہ بھی غلط پڑھتا ہے، اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ لؤلؤا منثورا۔
یہاں پہ خوا ہو رہا ہے، دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سا ہے، تو اس نون ساکن کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. کیسے چھپائیں گے؟ منصورا، را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ، یہ را پر ہے. ثم، میں نے آپ کو بارہا بتایا، پھر سے بتاتی ہوں، جب میم کے اوپر شاد آ جائے یا نون کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوگا. میم کے اوپر شاد یہ ہے اور نون کے اوپر شاد یہ ہے. اس کو غننے میں کیسے پڑھیں گے؟ ان. اسے کیسے پڑھیں گے؟ سم. ٹھیک ہے. سم رأیت، یہ را بھی ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اس را کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. نعیم، عین کے تلفظ درست پڑھنا ہے. اگر نہیں آتا تو اس کو سیکھیں، بار بار حلق سے نکالیں اور زور سے نکالیں تاکہ پہلے کچھ مشکل لگے گا، پھر بہت آسانی سے آپ کو آ جائے گا. نعیم ملکا کبیرا. یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے جبکہ یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تنوین کے بعد کاف آیا ہوا ہے اور کاف حروف اخفاء میں شامل ہے. یہ را ہم نے پر بھی پڑھی ہے اور دو زبر ایک زبر الف کے ساتھ بن جائیں گے جب یہ آیت پہ ہم ٹھہر جائیں گے. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اچھا جی. عالیہم، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑی زبر ادا کرتے کرتے زیر بھول جائیں. عالیہ، اگر کوئی اس کو پڑھے گا علیہم تو بالکل غلط پڑھے گا. عین کو بھی غلط پڑھا اس نے، یا کو بھی غلط پڑھا. یہ کیا پڑھیں گے؟ عین کھڑی زبر آ، لام زیر لی، یا زبر یا، اتنی مقدار ہے. عین کی مقدار بھی چیک کر لیں اور اگلے دو حروف کی مقدار بھی چیک کر لیں تو یہ اتنے ہی لمبے کیے جائیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ عالیہم. ٹھیک ہے. ثیاب سندس، ثیاب یہ سا ہے، سندس سین کی آواز ہے اور یہاں پہ اخفاء بھی ہو رہا ہے تو اخفاء کو بھی ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے. سندس، آگے اظہار ہو رہا ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین، یہ تنوین ہے، ان کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. تو اس کو کیسے ظاہر کریں گے؟ سندس خضر، یعنی کہ جیسا لکھا ہوا ہے ایسا ہی پڑھنا ہے. آگے ہمارے پاس ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. استبرق وحلوا، یہ تھوڑی سی مشکل الفاظ ہیں، ان پہ دھیان دیں اور پڑھنے کا درست طریقہ سیکھیں. یہاں پہ ہمارے پاس تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. کیسے ادا کرتے ہیں؟ استبرق وحلوا، مد بھی ادا کرنی ہے. اساور، را کو پر پڑھنا ہے. من فضة، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آیا ہوا ہے تو اس کو ہم اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے اور نون ساکن کی آواز کو کسی حد تک چھپا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وسقاہم، خوف کو پر پڑھنا ہے اور ہا کے تلفظ کو صحیح طرح سے نکالنا ہے. ربہم، پھر سے را کو پر پڑھنا ہے. با یا ہا کسی چیز کو لمبا نہیں کرنا. شرابا طہورا، یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے اور ہا کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہاں پہ آپ کے سامنے نون کے اوپر غنہ ہے تو غنہ ادا کریں گے اور ہا کو چھاتی سے نکالیں گے. کانا، یہاں پہ الف مدہ ہے اور نون کو لمبا نہیں کریں گے. لکم جزاء، اس مد کو ہم 6 حرکات عربیہ کے برابر لمبا کریں گے. کیسے؟ جزاء.
اچھا جی، یہاں پہ ہمارے پاس پھر سے ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. نون تنوین کے بعد یہ مون میں سے واو آیا ہوا ہے، تو ہم یہاں پہ ادغام بالغنہ ضرور کریں گے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ جو ہے ہمارے پاس اس قاعدے کا نام بھی سیکھیں اور اس قاعدے کو آج غور سے سیکھیں. میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ایک قاعدہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ادغام شفوی. اس قاعدے کو غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کیسے؟ سعیکم مشکورا، را کو پر پڑھنا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اِنَّا غنہ ادا کرنا ہے. نحن ہا کے تلفظ پہ خصوصی دھیان دینا ہے اور نون کو لمبا نہیں کرنا. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں نحنو، یہ غلط ہے. نحنو نزلنا الف مدہ کے ساتھ، علیک القرآن. اچھا جی، قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را جو ہے وہ ساکن ہے لیکن را سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اسی لیے را کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن نہیں پڑھنا آپ نے، قرآن اتنی سی مقدار. تنزیل، نون ساکن کے بعد زا آیا ہوا ہے، زا حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کے اوپر ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو کسی حد تک چھپائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. چھپائیں گے کیسے؟ تنزیل، یہ ہے نون ساکن کا چھپانا. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. نئے سبق کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.